بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام افراد کے لیے ہے جو ہوائی سفر کرتے رہتے ہیں یا پھر مستقبل میں ان کا ہوائی سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہر 4 میں سے ایک فرد یعنی 25% افراد فلائٹ کے یا جہاز کے گرنے کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں جب وہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اعداد و شمار انٹرنیشنل مسافروں اور باہر کی دنیا کی محفوظ ایئر لائنز کو ذہن میں رکھ کر جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک جہاں آئے روز فضائی حادثات ہوتے رہتے ہیں، وہاں تقریباً 90% مسافر جہاز میں سوار ہوتے ہوئے جہاز کے گرنے کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں غیر ملکی ایئر لائنز یعنی ایمریٹس، قطر ایئر ویز، تھائی ایئر ویز، اتحاد ایئر لائنز وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں ان ممالک کے سسٹم اور ان ایئر لائنز کے اندرونی نظام پر بھرپور اعتماد ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ان ایئر لائنز کے حادثات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن اگر یہی مسافر پی آئی اے پر سفر کر رہے ہوں یا ایئر بلو پر، جس کا حادثہ جو ہے وہ اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے، تو پھر ان مسافروں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جہاز میں سفر کرتے ہوئے جہاز کے گرنے کا خوف ویسے تو بہت سارے لوگوں کو ہر وقت رہتا ہے، لیکن کسی فضائی حادثے کے بعد یہ خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انڈیا میں کچھ ہی دن پہلے ایئر انڈیا کا جہاز گرنے کے بعد دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہمارے اس ریجن میں فضائی سفر کرنے والوں کے خوف میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور آج کے اس ویلاگ میں ہم اسی خوف کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں خود بھی ایک زمانے میں ہوائی جہاز کے بدترین خوف کا شکار رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا 2012 میں کراچی سے اسلام آباد جانے والی بھوجا ایئر لائن کی پرواز لینڈنگ سے کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد میں گر کر تباہ ہو گئی تھی، اور اس میں 127 جس میں 6 لوگ عملے کے بھی تھے، یہ افراد مارے گئے تھے۔ حیرانی کی بات بتاؤں کہ میری اس فلائٹ میں سیٹ کنفرمڈ تھی۔ یہ شام 7 بجے کی فلائٹ تھی جو کہ کراچی سے روانہ ہوئی تھی اسلام آباد کے لیے، اور میں نے اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے سیٹ کنفرم کروانے کے بعد اس سیٹ کو کینسل کیا، اور اگلی صبح 7 بجے کی پی آئی اے کی جو پرواز تھی اس میں سیٹ کروا لی تھی۔ اور جب یہ طیارہ گرا اس وقت میں نیوز کاسٹر تھا، میں خبریں پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس فلائٹ، اس جہاز کے گرنے کی خبر دی جس جہاز میں کچھ ہی دیر پہلے میں نے اپنی سیٹ کینسل کروائی تھی۔ اور پھر چونکہ اگلی صبح میری فلائٹ کنفرم تھی، مجھے جانا تھا اسلام آباد، تو میں اسلام آباد کے لیے جب روانہ ہو رہا تھا تو میری مینجمنٹ نے کہا کہ آپ یہ جو بھوجا ایئر لائن کا کریش ہوا ہے اس کی سائٹ پر جا کر اسے کور بھی کریں۔ تو میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، لینڈ کرنے کے فوراً بعد جہاں یہ طیارہ گرا تھا وہاں پہنچا، اور میں نے اس جہاز کا ملبہ، اس جہاز میں موجود لوگوں کا سامان، بچوں کے پیمپرز، فیڈرز، ریزرز، کپڑے، بیگ، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ اگر میں سیٹ کینسل نہ کرواتا تو کل میں بھی اسی فلائٹ میں ہو سکتا تھا۔ تو بس اس کے بعد پھر جس بھی فلائٹ میں سفر کرتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے خوف کا عالم کیا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے میں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اپنے اس خوف پر قابو پانے کی کوشش کی، اور یہ جو ریسرچ ہے یہ میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے مطابق روزانہ دنیا میں 1 لاکھ سے زائد کمرشل پروازیں روانہ ہوتی ہیں، اور اس حساب سے ہر گھنٹے میں تقریباً 4167، ہر منٹ میں تقریباً 70، اور ہر سیکنڈ میں اوسطاً 1 سے زائد پروازیں روانہ ہوتی ہیں، یعنی 1 سیکنڈ میں کم سے کم یا تو ایک فلائٹ اڑان بھر رہی ہوتی ہے یا لینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو ایک سال میں تقریباً 3 کروڑ 65 لاکھ پروازیں ہوتی ہیں۔ صرف 2023 کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اویلیبل ہیں، ان کے مطابق 4.4 ارب مسافروں نے 2023 میں سفر کیا۔ 4.4 ارب لوگوں نے تقریباً 3.5 کروڑ سے زائد کمرشل پروازوں پر سفر کیا، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 2023 کی بات کر رہے ہیں۔ اور ان 3.5 کروڑ کمرشل پروازوں میں ہونے والے حادثات کی اگر ہم بات کریں تو بین الاقوامی ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن IATA کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں ہوائی جہازوں کی کروڑوں پروازیں ہوئیں، اور ان میں صرف 30 معمولی حادثات پیش آئے، اور ان میں سے بھی مہلک حادثہ جس میں جانی نقصان ہوا وہ صرف 1 تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہوائی سفر آج کے دور میں بھی دنیا کا سب سے محفوظ سفر ہے۔
اچھی خبر یہ ہے کہ ہوائی سفر ہر گزرتے سال کے ساتھ پہلے سے زیادہ محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ 2022 میں ہر 10 لاکھ پروازوں میں یعنی 1 ملین پروازوں میں اوسطاً 1.3 حادثات ہوئے، یعنی 10 لاکھ بار جہاز اڑتے ہیں تو تقریباً 1 کے قریب معمولی حادثہ ہوتا ہے، جو کہ ضروری نہیں کہ جان لیوا ہو۔ لیکن 2023 میں یہ شرح کم ہو کر 1.3 سے 0.8 رہ گئی، یعنی ہر 10 لاکھ پروازیں جو اڑتی ہیں ان میں 0.8 یعنی 1 سے بھی کم پرواز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آئے، اور اگین یہ واقعہ ضروری نہیں ہے کہ جان لیوا ہو، کوئی بھی معمولی حادثہ یا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، اپنا ایک اور ایکسپیرینس یا تجربہ جو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہت ہیلپ ملے گی ان تمام لوگوں کو جو کہ جہاز میں سوار ہو کے جہاز کے گرنے کے خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان کا خوف اس وقت پیک پر ہوتا ہے جب جہاز میں ٹربولنس ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جہاز ہچکولے یا جھٹکے کھا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے کئی مرتبہ پاکستان اور پاکستان کے باہر سفر کرتے ہوئے پرواز کے دوران جہاز کے کاکپٹ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اور ظاہر ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن میں نے بہت سارا وقت بہت ساری پروازوں کے دوران جہاز کے کاکپٹ میں پائلٹس کے ساتھ گزارا، اور اس دوران مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب پیچھے مسافر ٹربولنس کے ہوتے ہوئے یا جب جہاز ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے تو ان کے چہرے سرخ ہو رہے ہوتے ہیں، خوف کے مارے ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو زور سے تھام رہے ہوتے ہیں کہ جہاز کہیں گر نہ جائے۔ این اس وقت اس ٹربولنس میں، ان ہچکولوں اور جھٹکوں میں جہاز کے پائلٹس بالکل نارمل ہوتے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے چہرے کے تاثرات میں کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، انہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاز جھٹکے کھا رہا ہے تو اس کو کہاں کیسے اس میں سے نکالیں۔ یعنی میں نے یہ چیز نوٹ کی، ان کے چہرے کے تاثرات یا جو ان کا معمول کا بیہیویئر تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پائلٹس جو کہ ایک ٹیکنیکل چیز جانتے ہیں جہاز کے بارے میں بھی، فضائی سفر کے بارے میں بھی، اگر وہ شدید ترین جھٹکوں میں بھی، شدید ترین ٹربولنس میں بھی مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، تو اس کا مطلب ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تو یہ ہوتا کہ ٹربولنس کے ساتھ ہی میں ان کے چہروں پر پسینے دیکھتا، ان کے رنگ اڑتے ہوئے دیکھتا، وہ جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی ہنگامی صورتحال ہے۔ لیکن جب میں نے جہاز کی شدید ترین ٹربولنس میں بھی ان کو بہت نارمل دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے۔ تو میں کئی بار کے جہاز کے دوران پرواز کاکپٹ میں سفر کے اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت ہم پیچھے گھبراہٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں ٹربولنس سے، اس وقت پائلٹس اور آپ نے ایئر ہوسٹس جو ہیں، فلائٹ اٹینڈنٹس ہیں، ان کے چہروں پر بھی دیکھا ہوگا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جہاز کے گرنے کے خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ حقائق جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ اگر جہاز میں کوئی خرابی ہو جائے تو یہ ظاہر ہے جب ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں گے یہ بات، یا جب ہمیں یہ بات معلوم ہوگی تو ظاہر ہمارے دل کی دھڑکن اتنی تیز نہیں ہوگی کہ اگر جہاز میں کوئی خرابی ہو جائے تو ایمرجنسی میں کئی آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی نئے جہاز کو پرواز کی اجازت دینے سے پہلے اسے سینکڑوں گھنٹوں تک ٹیسٹ فلائٹس سے گزارا جاتا ہے، اور ان ٹیسٹ میں اس کے انجن، کنٹرول سسٹمز، ایمرجنسی فنکشنز اور ان تمام چیزوں کو کڑے حالات میں آزمایا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جہاز ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی دوران پرواز کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو بھی کئی آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ جہاز اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ اگر ایک انجن فیل ہو جائے تو دوسرا انجن تنہا جہاز کو نہ صرف ہوا میں برقرار رکھ سکتا ہے بلکہ اسے محفوظ طریقے سے کسی بھی قریب کے ایئرپورٹ تک پہنچا سکتا ہے، اتار سکتا ہے۔ بڑے جہاز جن میں 4 انجن ہوتے ہیں وہ 2 انجنوں پر بھی اپنی پرواز جاری رکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر 2 انجن تباہ بھی ہو جائیں، 2 انجن خراب بھی ہو جائیں تو خاص طور پر ہنگامی صورتحال میں یہ جہاز بڑی آسانی سے قریب کے کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر انجن فیل ہو جاتا ہے تو جہاز گلائیڈ کر سکتا ہے، یعنی اگر تمام انجن بھی کام کرنا چھوڑ دیں تو 36,000 فٹ کی بلندی سے جہاز کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر انجن کے فاصلہ طے کر سکتا ہے اور پھسلتا ہوا یا گلائیڈ کرتا ہوا آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو 36,000 فٹ پہ اگر جہاز کے انجن بند ہو جائیں تو کئی میل تک یہ اڑ سکتا ہے، اور اتنی اونچائی سے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 80 سے 100 کلومیٹر تک جہاز گلائیڈ کرتے ہوئے ٹریول کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ
پائلٹ رفتار اور زاویہ درست رکھے، اور اس کے لیے ظاہر ہے پائلٹس کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے اور بار بار ان کی اس ٹریننگ کو ریفریش بھی کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ٹریننگ دی گئی ہے اس کو بار بار ریفریش نہ کروایا جاتا ہو. اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ تو وہ بات ہے کہ ہم جو پائلٹ ہے اس کی ایکسپرٹیز پر کتنا ڈیپینڈ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہیومن ایرر ہو بھی، انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، اگر اس کی صلاحیتوں میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی رہ جائے، تو بھی جہاز کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. آٹو پائلٹ ہے، اور آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، اس پر بہت سارا انحصار کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے چھوٹے جو جیٹس ہیں ان کو تو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر اس کا پائلٹ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے تو وہ خود قریب کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکتے ہیں. اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں بڑے جہازوں میں بھی اس طرح کے سسٹمز انسٹال کیے جائیں گے. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جہازوں کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں کہ انسان اگر اس کا تعین نہیں کر سکتے، چاہے وہ موسم کی خرابی ہے، چاہے وہ آپ نے کوئی کچھ ڈیٹا غلط انٹر کر دیا ہے، تو ظاہر ہے جو آٹو سسٹمز ہیں جہاز کے وہ جہاز کو ٹھیک رکھتے ہیں. سو ظاہر ہے آپ انسان پر بھی اعتماد کیجئے، سسٹم پر بھی اعتماد کیجئے، اور ٹیکنالوجی پر بھی اعتماد کیجئے، اور یہی ساری چیزیں ہیں جو مل کر جہاز کو محفوظ ترین سفروں میں سے ایک بناتی ہیں. ایک خوف جو مجھے بھی تھا اور ظاہر بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو جہاز کا پر ہے جب ٹربولنس ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بہت سارا لچکدار ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے کہیں جہاز کا پر، اور ظاہر اس کے نتیجے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو ایک ویڈیو ذرا ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا کس طرح کے ڈیفرنٹ اور ڈیفیکلٹ ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے جہاز کو. تو جہاز کا پر اگر یہ ویڈیو میں دیکھیے ذرا کہ اگر اس زاویے تک بھی کھنچ جائے تو بھی اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. جہاز کے انجن سے لے کر جہاز کی باڈی، جہاز کے تمام سسٹمز اور جہاز کے پروں کو مکمل طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ساری باتیں میں یاد رہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں، اور جب آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں گی تو ظاہر ہے آپ خود کو زیادہ محفوظ تصور کریں گے، اور جب آپ کو اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصور کریں گے تو کم خوف محسوس کریں گے جہاز کے سفر کے دوران. برڈ سٹرائک یہ بھی ظاہر اہم پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. تو برڈ سٹرائک عام طور پر یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے لوگوں کے پرندہ نہ ٹکرا جائے جہاز سے، عام طور پر یہ ٹیک آف یا لینڈنگ کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران جہاز زمین کے قریب ہوتا ہے جہاں پرندے عام طور پر زیادہ پرواز کرتے ہیں. اسی لیے حفاظتی اقدامات کا فوکس بھی ان لمحوں میں زیادہ ہوتا ہے. برڈ سٹرائک سے بچنے کے لیے بھی دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر مؤثر ترین اقدامات کیے جاتے ہیں. ایئرپورٹس کے ارد گرد ایسے مقامات کو ختم کیا جاتا ہے جو پرندوں کو متوجہ کرتے ہیں، جیسے کہ کوڑا یا پانی کے ذخیرے. پرندوں کو بھگانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، ساؤنڈ گنز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیزر لائٹس کو یوز کیا جاتا ہے، اور ایک مخصوص ٹیم یعنی برڈ کنٹرول یونٹ مسلسل پرندوں کی نگرانی کرتی ہے ایئرپورٹس کے اطراف میں. اس کے علاوہ جہازوں کا ڈیزائن بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پرندوں کے ہلکے ٹکراؤ کو آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں. یہ سارے اقدامات جہازوں کو اور مسافروں کو محفوظ بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں. اگر جہاز کا یہ بات بھی کہ جہاز کا اگر کوئی ٹائر گر جاتا ہے، ابھی پاکستان میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا بھی تھا، تو بھی جہاز ٹائر کے بغیر بحفاظت اور بآسانی لینڈ کر سکتا ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ زیادہ تر کمرشل جہاز اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ایک ٹائر کم ہونے کے باوجود بھی محفوظ لینڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں محفوظ لینڈنگ کا دار و مدار بہت سارے فیکٹرز پر ہوتا ہے، جیسے کون سا ٹائر متاثر ہوا ہے، طیارے کا وزن کتنا ہے، موسم کی صورتحال کیا ہے، رن وے کی لمبائی اور اس کی حالت کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پائلٹ جو ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اس کی تربیت کا لیول کیا ہے. سارے ٹائر بھی اگر نہ ہو یا لینڈنگ گیئر سرے سے، لینڈنگ گیئر کا مطلب ہے جو ٹائرز ہیں یہ کھلیں ہی نہ سرے سے، تو بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں جہاز نے بیلی لینڈنگ یعنی ٹائروں کے بغیر لینڈنگ کی اور تمام تر مسافر اور عملہ محفوظ رہا. کچھ ویڈیوز آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مشہور واقعات ہیں کہ جہاز نے قریب کسی دریا میں، جھیل میں یا کسی بھی پانی کے ذخیرے میں بغیر ٹائروں کے، بغیر لینڈنگ گیئر کے کھلنے کے لینڈنگ کی اور اس میں تمام لوگ محفوظ رہے. تو بہت آخری چانس ہوتا ہے
کہ کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہو، اس سے پہلے بہت سارے آپشنز ہیومنلی بھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، جہازوں کے اپنے سسٹمز کے اعتبار سے بھی، ایئرپورٹس پر جو حفاظتی انتظامات ہیں اس کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے جو اعداد و شمار ہیں کہ اگر ہر 10 لاکھ پروازوں میں سے 0.8 پروازیں یعنی ایک سے بھی کم پرواز کسی معمولی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا سفر کتنا محفوظ ہے، اور جتنا ہم اپنے ذہن میں اس بات کو راسخ کریں گے اتنا جہاز کے سفر کے دوران ہم کم خوف محسوس کریں گے۔ جہاز میں سفر کرنے کی خوف کی کچھ سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہیں۔ اگر آپ کو اونچی جگہوں سے ڈر لگتا ہے یعنی آپ ایکروفوبیا کا شکار ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ جہاز کے بیچ یا سامنے والے حصے میں سیٹ لیں۔ شاید مذاق خیز بات لگے گی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کیونکہ ان جگہوں پر جھٹکے یا ہچکولے کم محسوس ہوتے ہیں، جہاز کی جو ٹیل ہے وہاں پر سیٹیں عام طور پر زیادہ جھٹکے محسوس کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو بند یا تنگ جگہوں سے خوف آتا ہے یعنی وہ کلاسٹروفوبیا کے شکار ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جہاز میں ونڈو سیٹ یا آئل سیٹ لیں مڈل سیٹ کی بجائے، کیونکہ آئل سیٹ یعنی جو راہداری ہے اس کے ساتھ والی سیٹ پر جب آپ موجود ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جگہ چھوٹی نہیں ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت آرام سے اٹھ کے چل سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس سے ذرا دماغ کو آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو یہاں سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ کچھ لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اگر وہ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں تو ظاہر ان کو لگتا ہے کہ بریک ان کے پاس ہے تو وہ بریک لگا سکتے ہیں کسی بھی وقت، لیکن خدا کے لیے اپنے پائلٹس پر بھروسہ رکھیں۔ جتنی آپ کی جان رسک پر ہے ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہوئے، ظاہر ہے ان کی جان بھی اتنا ہی رسک پر ہے۔ وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کئی بار یہ پائلٹس جہاز اڑا چکے ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے پہلے کبھی پرواز نہیں کی ہوتی ان کے لیے بھی پہلا ایکسپیرینس آبویسلی بڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو زمین سے دور ہونا بھی پریشان کر دیتا ہے کیونکہ ظاہر انسان صدیوں سے زمین پر رہتا ہے، اس لیے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے یعنی جہاز میں سفر کرنے کا اس کا تجربہ نیا بھی ہو سکتا ہے اور خوفناک بھی لگ سکتا ہے۔ ایک اور پرابلم کہ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے یہ ہے کہ جہاز کی لائٹس کم کر دی جائیں تو بھی اس کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کی آنکھیں فوری طور پر روشنی سے اندھیرے میں نہ جائیں بلکہ وہ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنے یا جو لائٹس ایمرجنسی راستوں کی طرف نشاندہی کریں انہیں جانچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اور کھڑکیاں بھی جہاز کی کھلی رکھنے کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاز سے باہر دیکھتے رہیں تاکہ باہر کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے، آگ لگتی ہے یا کوئی بھی ہنگامی صورت وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو یقین رکھیے کہ جو جہاز کا سفر ہے وہ بہت محفوظ ہے اور جہاز کا ڈیزائن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ بلند مقامات پر بھی سٹیبل رہتے ہیں۔ آپ صرف اکیلے نہیں ہوتے جہاز میں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگ بہت بار سفر کر چکے ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو ایکٹر ایکٹریسز ہیں، جو اچھے بڑے بزنس مین ہیں۔ بس اس دوران ذہن کو مصروف رکھیے، گہری سانس لینے کی مشق کریں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، اور جہاز کی جو ٹربولنس ہے، جھٹکوں کا خوف ظاہر ہے یہ اکثر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاز کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ یہ روٹین کی بات ہے۔ ویسے بھی جو پائلٹس ہیں ان کے پاس ریڈار ہیں، ان کے پاس موسم کی مکمل معلومات ہیں، وہ زیادہ خطرناک ٹربولنس سے بچاؤ کے لیے راستے بھی جانتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی ان کی مدد کرتی ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی ان کی مدد کرتا ہے، اور خاص طور پر جب ٹیک آف یا لینڈنگ ہو رہی ہو تو ظاہر اس وقت کچھ لوگ ذرا زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب جہاز زمین سے اڑنے لگتا ہے یا واپس زمین پر آتا ہے تو انجن کی گرجتی ہوئی آواز خوف پیدا کرتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ کشش ثقل ہے جو کہ ظاہر ہے دباؤ یا پریشر میں تبدیلی لے کر آتی ہے جب جہاز اوپر جاتا ہے، جہاز نیچے آتا ہے۔ جو لوگ جہاز کا سفر کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی لازماً محسوس کیا ہوگا کہ ٹیک آف کے وقت جسم کو ایک دھکا سا یا دھچکا سا لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کان بند ہوتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں یا آواز بھاری ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لینڈنگ پر پیٹ یا سینے پر ایک دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، سانس کی رفتار میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں، کانوں میں درد یا پاپنگ کا احساس جیسے کان کے اندر کوئی ہلکا سا جھٹکا یا دھماکہ سا ہو رہا ہے، چٹکنے یا پھٹنے کی آواز آتی ہے۔ اس سب سے جسم میں ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے،
یہ کیفیتیں ہمارے ذہن کو ایک اشارہ دیتی ہیں کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ صرف قدرتی جسمانی رد عمل ہے۔ ان سارے فیکٹرز اور انجن کی آواز کے ساتھ ساتھ جہاز کے اندر آنے والی کچھ مزید ٹیکنیکل ساؤنڈز، کچھ مزید آوازیں بھی اکثر مسافروں کے لیے پریشانی یا الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلی بار سفر کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہوائی سفر سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جیسے سیٹ بیلٹ چائم یعنی اس کی گھنٹی، پھر لینڈنگ گیئر کی آواز، ایئر کنڈیشننگ یا وینٹیلیشن کی آواز، فلیپس اور سپوائلرز کی جو حرکت کی آواز ہے، پھر پائلٹ یا کیبن کرو کی ایک دم سے جب اناؤنسمنٹ آتی ہے تو بھی ایک دم سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی عجیب ہے، لیکن سچ ہے کہ جہاز کا جو واش روم ہے اس کے فلش کی آواز بھی اکثر اتنی تیز اور اچانک ہوتی ہے کہ پہلی بار سفر کرنے والے یا حتیٰ کہ بچے اور حساس مزاج کے لوگ چونک بھی جاتے ہیں اور خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جہاز سے ڈر پچھلے برے ایکسپیرینس یا پھر جو میڈیا میں دکھائی جانے والی حادثاتی خبریں ہیں، فوٹیجز ہیں، ان کی وجہ سے بھی لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں اور ان کا حل تھیراپی، ریلیکسنگ ٹیکنیکس اور پر اعتماد ذہن سے ممکن ہے۔ ہمارے ایک دوست جو کہ ظاہر جہاز کے گرنے کے خوف کا بہت زیادہ شکار تھے، میں ان کے ساتھ بہت بار سفر کرتا تھا، میں نے انہیں ایک بار بہت ہی پر اعتماد اور پرسکون پایا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں اب جب بھی فلائٹ لیتا ہوں قرآن مجید کی ایک ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ایسی چیزیں جو کہ مذہبی طور پر بھی آپ کو زیادہ سکھائیں اور آپ کو مصروف رکھیں، عبادت میں مشغول رکھیں، وہ بھی مدد کر سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس معاملے میں آپ کو علماء سے یا اپنے دینی رہبروں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کو دنیاوی طور پر جو تحقیق ہے، جو ریسرچ ہے، جو اعداد و شمار ہیں اور جو ٹیکنیکس ہیں ان سے آگاہ کیا۔ پروردگار دو عالم ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے سفر میں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔